اس دین کے خلاف زمانے کی تبدیلیوں سے مختلف افکار، مختلف نظریات، مختلف فرقے پیدا ہوتے رہے. ایک زمانے تک ان کا ڈنکا بجا، ایک زمانے تک ان کے افکار جو ہیں دنیا کے دلوں پر مسلط ہوئے، اور یہ سمجھ میں آتا تھا کہ بھائی دیکھو جتنی نئی نسل ہے وہ ساری ان کے پیچھے جا رہی ہے، سب ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور اس واسطے علماء حق ہیں یا جو متقدمین کے نام لیوا ہیں، جو سلف صالحین کے پیروکار ہیں، ان کو کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے تاکہ ان نئے افکار کا کچھ مقابلہ کر سکیں. اگر وہ حضرات امام احمد بن حنبل اور امام بخاری انہوں نے اگر اس دباؤ میں آ کر اگر کوئی ادنا شوشہ بھی بدل دیا ہوتا تو آج دین اس صورت میں محسوس نہ ہوتا. تو ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا ڈنکا بجتا ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے مؤثر، ان کا کلام بڑا مؤثر ہے، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ نئے افکار لے کر آئے ہیں اور نئے نظریات لے کر آئے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی ایک فوج ہے جو ان کے پیچھے چل رہی ہے، اور یہ بیچارے پرانے لوگ سلف صالحین کے پیروکار یہ پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ آگے بڑھ گئے ہیں. میرے بھائیوں، وہ جتنے آگے بڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں جیسے معتزلہ اور جہمیہ بنے تھے. لہذا کبھی اس بات سے مرعوب نہ ہونا کہ فلاں نظریہ جو ہے اس کا بڑا چرچا ہے، فلاں نظریہ بڑا پھیل رہا ہے، نوجوان نسل اس کی طرف جا رہی ہے، اس کے باتوں کے اندر بڑی تاثیر ہے. اس بات سے کبھی مرعوب نہ ہونا. یہ سارے نظریات، سارے افکار جو مان علیہ واصحابی کے خلاف ہے، سب مٹنے والے ہیں. ایک دن وہ بھی تاریخ کا حصہ بنیں گے جس طرح معتزلہ اور جہمیہ بن گئے. تو اس واسطے میں اس کتاب التوحید کو میں ایک سبق کے طور پر پڑھتا ہوں، سبق کے طور پر پڑھتا ہوں کہ دیکھو یہ سارے تھے، کہاں گئے؟ آج بھی ہمارے سامنے کیسے نظریات ہیں، کیسے افکار ہیں، کیسے لوگ آ رہے ہیں، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. بھائی اس میں بڑی جدت ہے، اس کے بیان میں بڑی جدت ہے، اس کے بیان میں بڑی تاثیر ہے، اس کی تحریر میں بڑی جان ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ڈنکا بجا ہوا ہے کن کے بعد؟ نو تعلیم یافتہ قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے چل رہی ہے. تو میرے بھائیوں، جانے دو ان کے پیچھے، ہم تو اسی پر رہیں گے جو مان علیہ واصحابی کا پیغام ہے. یہ سب مٹ جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے اور تاریخ کا حصہ بنیں گے. میں تو معتزلہ جہمیہ کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ہمارے بر صغیر کے اندر دیکھو، تاریخ پر نظر ڈالو تو ایک زمانے میں مشرقی صاحب چل رہے ہیں، ان کا ڈنکا بجا ہوا ہے، ان کی تحریریں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے نظریات اپنائے جا رہے ہیں. جی آج کوئی جانتا ہے مشرقی صاحب کو؟ ان کی تحریر کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں. تو غلام احمد پرویز صاحب تھے، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بھائی علماء کے پاس ان کا توڑ نہیں ہے سوائے کفر کے فتوے کی. لیکن آج دیکھو کوئی پڑھتا ہے غلام احمد پرویز کی کتابیں؟ وہ کباڑیوں کے ہاں بک رہی ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مان علیہ واصحابی کا پیغام دینے والا بنو، اور کسی بھی ادھر ادھر کی تحریکوں سے، ادھر ادھر کے نظریات سے یہ نہ سمجھنا کہ اسلام میں آج ترمیم کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اسلام کے ہمیں اپنے سلف صالحین کے طریقے سے بدلنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. کبھی دماغ میں یہ خیال نہ لانا. ان کا جو پڑھائی جاتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں معتزلہ کو اب کیا پڑھیں اور جہمیہ کو کیا پڑھیں. تو میں تو کہتا ہوں پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ قوم کیا تھا اور کیا ہو گیا. اس دین کے خلاف زمانے کی تبدیلیوں سے مختلف افکار، مختلف نظریات، مختلف فرقے پیدا ہوتے رہے. ایک زمانے تک ان کا ڈنکا بجا، ایک زمانے تک ان کے افکار جو ہیں دنیا کے دلوں پر مسلط ہوئے،
اور یہ سمجھ میں آتا تھا کہ بھائی دیکھو جتنی نئی نسل ہے وہ ساری ان کے پیچھے جا رہی ہے، سب ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس واسطے علماء حق ہیں یا جو متقدمین کے نام لیوا ہیں، جو سلف صالحین کے پیروکار ہیں، ان کو کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے تاکہ ان نئے افکار کا کچھ مقابلہ کر سکیں۔ اگر وہ حضرات امام احمد بن حنبل اور امام بخاری انہوں نے اگر اس دباؤ میں آ کر اگر کوئی ادنا شوشہ بھی بدل دیا ہوتا تو آج دین اس صورت میں محسوس نہ ہوتا۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا ڈنکا بجتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بھئی بڑے مؤثر، ان کا کلام بڑا مؤثر ہے، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ نئے افکار لے کر آئے ہیں اور نئے نظریات لے کر آئے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی ایک فوج ہے جو ان کے پیچھے چل رہی ہے، اور یہ بیچارے پرانے لوگ سلف صالحین کے پیروکار یہ پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ جتنے آگے بڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح تاریخ کا حصہ بننے والے ہیں جیسے معتزلہ اور جہمیہ بنے تھے۔ لہذا کبھی اس بات سے مرعوب نہ ہونا کہ فلاں نظریہ جو ہے اس کا بڑا چرچا ہے، فلاں نظریہ بڑا پھیل رہا ہے، نوجوان نسل اس کی طرف جا رہی ہے، اس کے باتوں کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس بات سے کبھی مرعوب نہ ہونا۔ یہ سارے نظریات، سارے افکار جو مان علیہ واصحابہ کے خلاف ہے، سب مٹنے والے ہیں۔ ایک دن وہ بھی تاریخ کا حصہ بنیں گے جس طرح معتزلہ اور جہمیہ بن گئے۔ تو اس واسطے میں اس کتاب التوحید کو میں ایک سبق کے طور پر پڑھتا ہوں، سبق کے طور پر پڑھتا ہوں کہ دیکھو یہ سارے تھے، کہاں گئے؟ آج بھی ہمارے سامنے کیسے نظریات ہیں، کیسے افکار ہیں، کیسے لوگ آ رہے ہیں، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی اس میں بڑی جدت ہے، اس کے بیان میں بڑی جدت ہے، اس کے بیان میں بڑی تاثیر ہے، اس کی تحریر میں بڑی جان ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ڈنکا بجا ہوا ہے۔ کن کے بعد؟ نو تعلیم یافتہ قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جانے دو ان کے پیچھے، ہم تو اسی پر رہیں گے جو مان علیہ واصحابہ کا پیغام ہے۔ یہ سب مٹ جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے اور تاریخ کا حصہ بنیں گے۔ میں تو معتزلہ جہمیہ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان ہمارے بر صغیر کے اندر دیکھو، تاریخ کو نظر ڈالو تو ایک زمانے میں مشرقی صاحب چل رہے ہیں، ان کا ڈنکا بجا ہوا ہے، ان کی تحریریں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے نظریات اپنائے جا رہے ہیں۔ جی آج کوئی جانتا ہے مشرقی صاحب کو؟ ان کی تحریر کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں۔ تو غلام احمد پرویز صاحب تھے، ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بھائی علماء کے پاس ان کا توڑ نہیں ہے سوائے کفر کے فتوے کے۔ لیکن آج دیکھو کوئی پڑھتا ہے غلام احمد پرویز کی کتابیں؟ وہ کباڑیوں کے یہاں بک رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مان علیہ واصحابہ کا پیغام دینے والا بنو، اور کسی بھی ادھر ادھر کی تحریکوں سے، ادھر ادھر کے نظریات سے یہ نہ سمجھنا کہ اسلام میں آج ترمیم کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اسلام کے ہمیں اپنے سلف صالحین کے طریقے سے بدلنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ کبھی دماغ میں یہ خیال نہ لانا۔ ان کا جو پڑھائی جاتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھائی معتزلہ کو اب کیا پڑھیں اور جہمیہ کو کیا پڑھیں؟ تو میں تو کہتا ہوں پڑھو، تاکہ پتہ چلے کہ کون کیا تھا اور کیا ہو گیا۔